محترم میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ شعبان المعظم کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اسے رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور چونکہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے سے ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت اور مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ نے ایک ایسی انقلابی تاثیر رکھی ہے کہ جو قرآن مجید کو سنتا ہے اور قرآن مجید اس کے دل پر ضرور اثر کرتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید میں وہ تاثیر موجود ہے کہ آج بھی اگر غور اور فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کوئی کر رہا ہو اور اسے کوئی سنے تو اس کے دل پہ قرآن مجید ضرور اثر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کتنا اثر انداز ہوگا دلوں پر۔ عام دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت خوبصورت انداز تکلم اور کلام سے نوازا ہوتا ہے، تو وہ جب بیان کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، تو ان کی بات میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل پر وہ باتیں اثر کرتی ہے۔ تو اللہ کا کلام اور پھر اللہ کے قرآن میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کا تو ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید محض الماری میں رکھنے کے لیے یا کسی کی فوتگی میں تلاوت کے لیے یا تعویذ اور گنڈے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اللہ نے ایک انقلابی تاثیر پیدا کی ہے، اور ایسی انقلابی تاثیر رکھی ہے قرآن مجید۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت چاہیے تو قرآن سے ملے گی، علم چاہیے، تقوی چاہیے، اخلاق چاہیے، معیشت اور معاشرت اور زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جو کچھ چاہیے آپ کو قرآن سے ملے گا۔ اور اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب آج بھی آپ کبھی ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پر سعودیہ عرب کی جو حرم شریف کی تراویح ہے وہ جب کوئی سنتا ہے، قاری سدیس یا قاری شریم یا دیگر جو حرم شریف کے ائمہ ہیں، وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ سنتے ہیں، ان کی آواز میں اور ان کی پڑھنے کے انداز میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ بعض اوقات لوگ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ سن کر جناب وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 1400 سال بعد آج کوئی عرب کا قاری، کوئی مشہور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے اور سننے والے اسے سنے اور ان کے دل پر اثر کر جائے، تو ذرا سوچو کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے ہوں گے، خود صاحب قرآن جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، خود وہ پیغمبر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس کلام میں پھر کیسی تاثیر نہیں ہوگی، اس کی آواز میں پھر کیسی تاثیر نہیں ہوگی، ان الفاظ میں اور اس زبان میں پھر کیسی تاثیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو حضور سے صرف ملنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تو قرآن کی تلاوت سن کر ان کے دل پر ایسے اثر انداز ہوئی وہ تلاوت کہ وہ فوراً جو ہے وہ اسلام پر لانے پر جناب مجبور ہوئے اور وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔
اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مکہ کے مشرک اور کافر اور ان کے سردار وہ سنتے ضرور تھے، قرآن کو سنتے تھے، اور قرآن کو سن کر وہ محو حیرت میں پڑ جاتے، اور جو قرآن کو سن کر وہ کہتے تھے کہ یقیناً یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہدایت اسی کو اللہ دیں گے جسے اللہ چاہیں گے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ سنتے ضرور تھے، ان پر اثر ضرور ہوتا، لیکن اپنی انا اور تکبر اور سرداری کے روب اور ان چیزوں کو جناب وہ آڑے آ جاتے اور وہ اسلام نہ لاتے، اور اللہ نے انہیں ہدایت سے دور رکھا، لیکن اثر ان پر بھی ہوتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ جو بڑے بڑے کفار اور مشرک ہیں یہ چھپ چھپ کر سنتے تھے، چھپ چھپ کر۔ یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل یہ کان لگا کر سنتے تھے اور رات بھر کھڑے رہتے تھے، اور کبھی اچانک ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا تو شرمندہ ہو جاتے کہ دن بھر تو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے، دن رات ہم یہ پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جان کیسی چھڑائی جائے، اور ابھی چھپ چھپ کر ان کا کلام سن رہے، تو تینوں چاروں آپس میں یہ معاہدہ کرتے کہ کل رات سے کوئی بھی نہیں آئے گا سننے کے لیے، لیکن اگلی رات پھر وہ جمع ہو جاتے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ بنائے رکھی تھی، آپ وہاں پر عبادت کرتے تھے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں آپ عبادت کرتے تھے، تو اہل مکہ نے اس شرط پر آپ کو عبادت کی اجازت دی کہ آپ بلند آواز سے اس کلام کی جو محمد پر اترا ہے اس کی تلاوت نہیں کریں گے، جب اس کی آواز ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے، اس کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے وہ آپ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی انقلابی تاثیر اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے۔ عتبہ کو جو ایک بہت بڑا کافروں کا سردار اور منافق تھا، ان حضرات نے، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ، ہم تو اس سے تنگ آ گئے، انہیں مصیبتیں بھی دی گئی، انہیں بہت کچھ کہا گیا، لیکن یہ اپنے مشن سے، اپنے پروگرام سے باز نہیں آتے۔ اب ایک ہی حل ہے، جاؤ اس سے بات کرو، اگر اسے سرداری چاہیے تو ہم اسے سردار بنا دیتے، اسے مال دولت چاہیے تو پورے عرب سے مال دولت جمع کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، اگر اسے کسی بہت بڑے گھرانے میں شادی کرنی ہے تو ہم عرب کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے گھرانے میں اس کی شادی کرا دیتے۔ یہ ایک دوسرا حربہ ہوا کرتا ہے کسی کو اپنی مشن اور پروگرام سے روکنے کا، پہلا کہ اسے مارو، اسے زد و کوب کرو، اسے پریشان کرو، اسے جناب مارو پیٹو، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر اسے لالچ دو کہ بھائی یہ بنگلہ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کرسی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ چیزیں لے لو، اپنے پروگرام سے باز آ جاؤ۔ لیکن جو لوگ نظریات کے پکے ہوا کرتے اور جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، نظریات میں وہ پختہ ہوتے، وہ پھر ان دنیاوی مال و منصب اور عہدہ اور کرسی کے لالچ میں نہیں آتے، وہ پھر اپنے نظریے پر قائم اور دائم رہتے۔ ایسا ہوا ہے، تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سارے حربے ناکام ہوئے تو یہ حربہ آزمایا کہ چلو اسے لالچ دو، ہو سکتا ہے یہ سرداری کے جناب شوق میں یہ کر رہا ہو سکتا ہے مال و دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو، لیکن جب انتخاب ہوا عتبہ کا، مشرکین نے کہا کہ عتبہ بڑا تیز زبان، بڑا چرب زبان اور بڑا فصیح اور بلیغ آدمی ہے، اسے بیچتے، یہ تو آج حضور محمد سے بات کر کے ہی آئے گا۔ جناب عتبہ گئے، حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آ کر کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟
سرداری چاہتے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، پیسہ چاہیے تو پورے عرب کی دولت ڈیر کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے، کسی گھرانے میں شادی چاہیے اونچے گھرانے میں تو بھی ہم تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عتبہ نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ٹکرا رہے ہو؟ کیوں ایک نئے دین کو لا کر لوگوں کو جناب اپنی طرف مائل کر رہے ہو؟ یا تو پھر ہو سکتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہو، یا ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت اور دماغی توازن نعوذ باللہ صحیح نہ ہو، ہم آپ کا علاج کرواتے۔ حضور نے فرمایا عتبہ مجھ پر جادو بھی نہیں ہوا، مجھے سرداری بھی نہیں چاہیے، مجھے عہدہ اور منصب بھی نہیں چاہیے، مجھے مال دولت بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی گھرانے میں شادی بھی نہیں چاہیے، نہ مجھ پر کسی نے جادو کیا۔ میں جو کلام مجھ پر آیا ہے ذرا وہ سن تو صحیح۔ پاک پیغمبر نے سورہ حامیم کی تلاوت شروع کی، ابھی 3-4 آیات پڑھے تھے کہ عتبہ وہی پر ڈیر ہو گیا اور وہاں سے چل پڑا اور اپنے مشرکین کے دفتر میں آ کر کہنے لگا بھائیو اس شخص کے پاس جو کلام ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کے پاس جو کلام ہے وہ کلام کسی آدمی کا نہیں ہو سکتا، کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، کسی جن و انس کا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کلام ہے۔ اس نے میرے سامنے چند آیات پڑھی ہے تو میرا دل اس کا ہو کر رہ گیا ہے۔ عرب کے لوگوں، ابو جہل، شیبہ، ابو لہب اور دیگر سرداروں، میں تمہیں کہتا ہوں اس شخص سے کچھ نہ کہنا، اس شخص کی بات حق ہے، اس کے پاس جو کلام ہے وہ حق پر ہے۔ تم جتنے بھی مرضی حربے اپناؤ، یہ شخص اپنے مشن اور پروگرام سے باز نہیں آئے گا۔ مشرکین نے کہا عتبہ یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو تم پر بڑا بھروسہ تھا، تم بڑے فصیح بلیغ اور بڑے چرب زبان ہو، اور تم وہاں جا کر اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اس نے کہا اس کا جو کلام میں نے سنا ہے نا، اس جیسا کلام میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب آپ ابھی مشرف اسلام نہ ہوئے، مکہ والوں نے کہا کہ یار آج تو اس کا کام ختم کر دینا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ بہت جوشیلے اور جری جوان ہے اور یہ کام یہ کر دیں گے۔ حضرت عمر بھی تلوار لے کر نکلے کہ آج معاملہ ختم کر کے آتا ہوں۔ ابھی جا رہے حضور کی طرف کہ جا کر نعوذ باللہ حضور کا سر قلم کر دے اور آج معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ راستے میں کسی شخص سے ملاقات بھی، کہا عمر خیر تو ہے؟ تلوار نکالے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا بھائی قصہ تمام کرنے سے پہلے جا کر ذرا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جا کر پتہ کرو، وہ بھی اسی کے ہو گئے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر غصے میں دوڑتے دوڑتے اپنی بہن کے گھر آئے، حضرت اپنے بہنوی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، جا کر دیکھا دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہوئے، میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں ہے، بڑے غصے میں ہے، ان کے بہن نے قرآن کو چھپا لیا، قرآن کے اوراق جس پر سورہ طٰہٰ کے چند آیات لکھے ہوئے تھے اسے چھپا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا تم نے شروع کر دیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا اور بہن سے کہا کہ خبردار چھوڑ دو اس راستے کو جس راستے پر تم چل پڑی ہو۔ وہ بھی آخر حضرت عمر کی بہن تھی، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، اس نے بھی بزبان حال آگے سے کہا ہوگا عمر تو میرا بھائی ہے، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عمر جو کلام ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم جناب محمد الرسول اللہ کے ہو چکے ہیں، جو جی میں آئے کرو۔ حضرت عمر نے جب بہن کی بات سنی تو دل نرم پڑ گیا، کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح کلام کون سا ہے؟ بہن نے کہا نہیں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جاؤ غسل کر کے آؤ، یہ پاک کلام ہے۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، بینوی نے قرآن سنایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر کا دل موم ہو گیا، بینوی سے کہا مجھے فوراً لے چلو پیغمبر کے قدموں میں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف بے اسلام ہوئے۔ وہی عمر
جو تلوار لے کر نکلے تھے، جب کلمہ پڑھا یہ ایک الگ عنوان ہو جائے گا۔ پیغمبر دار ارقم میں عبادت کر رہے ہیں صحابہ اور پیغمبر، حضرت عمر باہر نکلے، تلوار نکالی اور کہا عمر کے آنے کے بعد عبادت دار ارقم میں نہیں ہوگی، عبادت خانہ کعبہ میں ہوگی۔ اب عمر جو آ گیا ہے، عمر کے آنے سے پہلے بھی عبادت دار ارقم میں، عمر کے آنے کے بعد بھی عبادت یہی پر ہو۔ پھر جو پیغمبر نے دعا مانگی تھی اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب دے دے، پھر ان دعاؤں کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کل سے ہم نمازیں بیت اللہ میں ادا کریں گے۔ پورے مکے کو چیلنج ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے میرا راستہ روک لے۔ یہ قرآن کی انقلابی تاثیر ہے۔ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار طفیل دوسی جب مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہوئی تو اس کی گونج دور دور تک گئی کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے۔ تو یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ چلو ذرا مکہ گھوم کے آ جاتے ہیں کہ وہاں کیا ماجرا ہے، تماشا کرتے۔ وہاں پہنچے، لوگوں نے کہا کہ یہاں پر نعوذ باللہ ایک جادوگر آیا ہے، اس کا ایسا کلام ہے کہ جو ایک بار سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے اس شخص کے قریب نہ جانا۔ دن گزر گیا، ابو جہل سے گپ شپ رہی، اور رات ابو جہل کے گھر میں قیام کے لیے ٹہرے مہمان قبیلے کا بڑا سردار آیا ہوا ہے۔ ابو جہل نے اس کے لیے بڑا انتظام کیا۔ جب رات کو لیٹنے لگے ابو جہل نے اسے روئی دی کہ یہ روئی لو اور اپنے کانوں میں ٹونس کر سو جاؤ۔ اس نے کہا ابو جہل یہ روئی کس لیے؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی کیڑے مکوڑے جو رات کو سوتے میں کانوں میں گھس جائیں گے؟ ماجرا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں، بس اسے کانوں میں ٹونس کر سو جاؤ، میری بات مانو۔ اس نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، مجھے بات تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہاں پر ایک شخص آیا ہے نعوذ باللہ جو جادوگر ہے، اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، جس کی کان میں اس کی آواز پڑ جائے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس سردار نے کہا کہ ابو جہل مجھے اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، میں اگر سنوں بھی تو میرا دل جو فیصلہ کرے گا میں وہی کروں گا، میں روئی کانوں میں کیوں ٹونس کر سو جاؤ۔ یہ سو گئے۔ اب طفیل ابن عمر دوسی کو نیند کہاں آ رہی ہے؟ وہ تو انتظار میں ہے اس کلام کے کہ جو لوگوں نے غوغا چھوڑا ہے کہ ایسا کلام ہے اس کے قریب نہ جانا، وہ انتظار میں ہے۔ ادھر پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی مبارک زبان سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو طفیل ابن عمر دوسی کی کان میں آواز پڑی، اس سے رہا نہ گیا، وہ چرپائی سے اترا، اس سے رہا نہ گیا، وہ کمرے سے باہر آیا، وہ صحن میں آیا، آواز اور تیز ہوئی، اسے رہا نہ گیا، بلکہ یہ جو انقلابی آواز اور کلام ہے یہ اسے اپنی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اسے رہا نہ گیا، یہ صحن سے باہر گلی میں آیا اور چلتے چلتے پیغمبر کے قدموں میں پہنچا۔ جب پیغمبر کی آواز کان میں پڑی، وہی قبیلے کا سردار طفیل ابن عمر دوسی جو مکہ کا حالات دیکھنے آیا تھا، جب پیغمبر کی قرآن مجید کی تلاوت کانوں میں پڑی تو پیغمبر کی قدموں کی طرف چلے آئے اور پیغمبر کے قدموں میں ڈیر ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو کلام آپ پر اترا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا، فوراً پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ یہ قرآن مجید کی انقلابی تاثیر ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر ابن اطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے حضرات اور صحابہ ایسے ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ جب قرآن مجید سنتے تو قرآن مجید ان کے دل پر ایک انقلابی تاثیر پیدا کرتی۔ میں نے کہا کہ آج کے دور میں اگر کوئی تلاوت کرے اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے تو چھ جائے کہ جناب محمد الرسول اللہ خود صاحب قرآن تلاوت کرے۔ اس زمانے میں بھی
بھی اللہ نے اس کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے، دیر اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کی طرف دل سے متوجہ ہو جائے، ورنہ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس کلام میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی انقلابی تاثیر رکھی ہے، ایسی ہیبت اللہ نے رکھی ہے، فرمایا اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پر اتارتے نا تو اس کلام کی ہیبت اور قوت سے، اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس قلب میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ آیت کافروں کے متعلق ہے کہ جو کافر قرآن سنتے تھے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، وہ کلام جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے ان کافروں کے دل پر اثر نہیں ہوا۔ وجہ قصور کلام کا نہیں ہے، ان کی دل کا ہے، ان کی دل کی سختی کا ہے، یہ دل سے نہیں چاہتے کہ ہم اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور دوسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن پڑھتے، قرآن سنتے، علماء اور خطبہ کے واعظین کے وعظ سنتے، تقریریں سنتے، تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل نرم ہو جاتے اور وہ پشیمان ہو جاتے، لیکن جب واپس اس ماحول سے باہر جاتے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے وہ پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو چکے، دل پتھر بن چکے، ورنہ کیا مجال کہ جس کے سامنے قرآن کے 2 آیات پڑھے جائے اور اس کے دل پر قرآن اثر نہ کرے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر روس کے دورے پر جب گئے تو روس کے صدر نے یوں ہی باتوں باتوں میں کہا جمال عبد الناصر ہمارے لیے مصر سے کوئی تحفہ نہیں لائے، تو جمال عبد الناصر نے کہا میں تحفہ تو کوئی نہیں لایا، لیکن اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آئندہ جب آؤں گا تو ایک تحفہ ضرور ساتھ لاؤں گا۔ واپس اپنے ملک آیا، کچھ عرصے بعد پھر روس کا سرکاری دورہ تھا تو جمال عبد الناصر نے جاتے جاتے دنیا کے مشہور و معروف قاری عبد الباسط جو کہ مصر کے تھے، جمال عبد الناصر نے ان سے کہا کہ روس کے دورے پر اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ جب وہاں پہنچے اور وہ اجلاس شروع ہونے لگا اور تمام بڑے بڑے ممالک کے سربراہان جن میں یہودی، عیسائی، کمیونسٹ اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں، جب اجلاس کا آغاز ہونے لگا جمال عبد الناصر نے کہا روس کے صدر کو مخاطب کر کے کہ گزشتہ میں جب میں آیا آپ نے کہا تحفہ، تو اس وقت میں تحفہ لایا نہیں تھا، اب میں ایک تحفہ لایا ہوں، اگر اجازت ہو وہ تحفہ پیش کروں؟ انہوں نے کہا ضرور پیش کرے۔ قاری عبد الباسط کو اندر بلایا اور اسپیکر کے سامنے بٹھا کر کہا کہ ان کو سناؤ قرآن۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ اور جب میں مختلف اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو میرے سامنے سارے مسلمان ہوتے تھے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ سامنے کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، قرآن کے منکر ہے، اللہ تو میری مدد کر۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی اور قرآن کی میں نے تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے جب تلاوت ختم ہوئی نا، جمال عبد الناصر نے جب یوں اجلاس کے شرکاء پر نظر دوڑائی تو سب کے سینے آنسو سے تر ہو چکے تھے وہ کافر تھے، وہ کمیونسٹ تھے، وہ یہودی، لیکن قرآن سن سن کر ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے۔ جمال عبد الناصر نے کہا یہ تحفہ کیسا لگا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے آنسو کیوں نکلے ہیں؟ روس کے کمیونسٹ صدر نے کہا جمال عبد الناصر تحفہ بڑا قیمتی لائے ہو، اگرچہ یہ کلام ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن اس کلام میں تاثیر اتنی ہے کہ ہمارے آنسو نکلے بغیر رہ نہیں سکے۔ یہ قرآن مجید تو جب حضرات صحابہ کرام نے حضور سے جب قرآن سنا نا، حضور سے پڑھا، اور یوں ہی تو علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا، نہ یوں ہی ہوا میں تیر چلایا۔ علامہ اقبال نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا تھا، علامہ اقبال نے قرآن کی تاثیر کو سن رکھا تھا کہ اللہ نے اس کلام میں کیسی تاثیر رکھی ہے۔ علامہ اقبال نے پڑھا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی عہد کرتے تھے۔
علامہ اقبال نے پڑھا تھا کہ اس قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھیں نکلوائی پر اس قرآن کو نہیں چھوڑا، صاحب قرآن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علامہ اقبال نے پڑھا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانسی کے پندے کو چھوم کر کے بھی گلے سے لگایا اور اس قرآن اور صاحب قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب صحابہ نے قرآن کی انقلابی تاثیر سے متاثر ہو کر صاحب قرآن کی دامن سے وابستہ ہوئے اور پیغمبر سے وفا کی تو اللہ نے پورے کائنات کو صحابہ کے تابع بنا دیا۔ جبھی تو اللہ نے ہواؤں کو بھی صحابہ کے تابع بنا دیا، سورج کو اللہ نے صحابہ کے تابع بنا دیا، دریاؤں کی روانی کو اللہ نے صحابہ کے تابع بنا دیا۔ کبھی سنا ہے کسی نے پانی پر گھوڑے دوڑائے ہو؟ جاؤ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ نے پانی کے سینوں پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ پانی نے کسی کو ڈبویا ہو، اسے واپس کیا ہو؟ لیکن جاؤ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کسی جنگ کے لیے روانہ ہوا ہے، رات کا پڑاؤ کسی دریا کے کنارے پر آیا، جب صبح ہوئی سارے صحابہ تیار ہو گئے، قافلہ چلنے والا ہے، ایک صحابی کم ہے، حضرت عمر ابن عاص دوڑتے ہوئے دریا کی طرف گئے، وہ صحابی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا دریا کے پانی کو تک رہا ہے، عمر ابن عاص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے بندے سارے صحابہ تیار ہے، قافلہ تیری وجہ سے رکا ہوا ہے، چلنا ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ اس صحابی نے کہا عمر ابن عاص سے کہ یہ دریا کا پانی میرا پیالہ ڈبو چکا ہے، اس پیالے میں میں پانی پیتا ہوں، اس پیالے میں میں دودھ پیا کرتا ہوں، وہ پیالہ پانی نے ڈبو دیا ہے، میں تو یہ پیالہ لے کر ہی جاؤں گا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کیا، اور دریا تجھ پر اللہ کا حکم چلتا ہے، تجھے روانی بھی اللہ نے دی ہے، تجھے گہرائی بھی اللہ نے دی ہے، لیکن یہ پیغمبر کا غلام ہے، پیغمبر کا صحابی ہے، پیغمبر کا وفادار ہے، جب تک یہ لوٹا واپس نہیں کرے گا یہ یہاں سے جائے گا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات کے دریاؤں پر اس دریا نے بھی فخر کیا ہوگا، او دریاؤ تمہیں پتا ہے مجھے پیغمبر کے صحابی نے مخاطب کیا ہے۔ آج بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیوی شوہر کی نہیں سنتی، لیکن وہ صحابہ ہے جنہوں نے پیغمبر سے وفاداری کی، وہ پانی کو حکم دے رہے ہیں۔ اس وقت دریا میں جوش آیا اور وہ پیالہ یوں اچھال کر پیغمبر کے صحابی کے گود میں ڈال دیا۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور کے فاصلے پر کسی جنگ میں مصروف ہے، اللہ نے فاصلے مٹا دیے۔ حضرت عمر جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے سارے فاصلے اللہ نے مٹا دیے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کی توجہ اس طرف ہو چکی ہے، پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ آور ہونے لگا ہے۔ حضرت عمر نے عین خطبے کے دوران کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا۔ سننے والے بھی حیران ہو گئے کہ ساریہ کہاں ہے، مسجد نبوی کہاں ہے، حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اور عین خطبے کے دوران حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ ایک مہینے بعد جب حضرت ساریہ کا لشکر آیا اور وہ فتح اور غالب ہو کر آئے تو حضرت عمر سے آ کر کہنے لگے امیر المومنین فلاں دن فلاں وقت پر آپ کی آواز اللہ نے مجھ تک پہنچا دی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ افریقہ کے جنگلات میں آج تک درندے اور شیر اور خونخوار درندے نہیں ہیں۔ صحابہ وہاں گئے تنزانیہ کے جنگلات میں ایک نئی بستی اور شہر آباد کرنے، وہاں شیر اور درندے ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اونچی چوٹی پر کہا جنگل کے درندوں 3 دن کی مہلت ہے، یہ جنگل خالی کر لو، یہاں پر محمد کے شیر آ چکے ہیں۔ سارے شیر درندے اپنے بچوں کو یوں اپنے انداز میں اٹھا کر جنگل کو خالی کر رہے، آج تک وہ جنگل خالی پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟
قرآن مجید کی انقلابی تاثیر ہے، پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے کی انقلابی تاثیر ہے، پیغمبر کی ذات کی انقلابی تاثیر ہے، پیغمبر کے صفات کی انقلابی تاثیر ہے۔ آج بھی اس کلام میں وہی تاثیر موجود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھی۔ بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرنا ہوگا۔ میں نے گزشتہ بھی کسی دن کہا، کسی پروگرام میں کہا کہ کم از کم اپنے بچوں کو اتنا قرآن کا حافظ تو بناؤ کہ کل کو آپ کا ہی جنازہ پڑا ہو گھر کے دہلیز پر، آپ کے بچوں کو مدرسے سے طالب علم نہ بلانا پڑے آپ کے سرانے قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ کے بچوں میں اتنی جناب قابلیت تو ہو کہ وہ تھوڑا سا قرآن تو انہیں یاد ہو، تمہارے جنازے پر ہی کھڑے ہو کر وہ کم از کم پڑھ لے۔ اتنا قرآن ضرور اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات لوگ متوجہ ہوتے ہیں عبادت کی طرف، مسجدوں کی طرف۔ اس رمضان میں یہ عہد کرے کہ جہاں ہم نے اور ساری عبادات کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ضرور یاد کرنا ہے۔ جتنی صورتیں آپ سے ہو سکے وہ آپ نے قرآن کی یاد کرنی ہے، جتنی آیات آپ سے ہو سکے آپ نے وہ قرآن کی یاد کرنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث آخری بات کہ جس سینے اور جس دل میں قرآن کی آیات محفوظ نہ ہو، وہ دل اور وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے، بوت خانے کی طرح جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب اپنے اپنے گریباں میں، مجھ سمیت ہم سب دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا قرآن محفوظ ہے، ہم کتنا اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ واحد کلام ہے جو آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، صرف پڑھنے پر اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈالتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔